السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا نماز نبوی کا آج کا ٹاپک ہے سنتوں کا بیان۔ موقدہ سنتیں اور ان کی فضیلت پر بھی بات ہوگی۔ موقدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں نماز کی جن کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہوتی ہے۔ سنن موقدہ کی بڑی اہمیت ہے، ان کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک سنن موقدہ کا چھوڑنے والا جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے، یعنی شرعاً اس کی گواہی قابل قبول نہیں بلکہ گناہ گار ہے۔ کسی شخص کا سنن موقدہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا اس کی دینی کمزوری اور لاپرواہی ہے۔ سنن موقدہ 10 رکعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ موقدہ سنتیں اور ان کی فضیلت۔ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنۃ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جائے گا۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھیں۔ معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا بھی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہے۔ معلوم ہوا کہ 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے ادا کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، یعنی نفل نماز تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نا، اسی طرح سنت رکعت جو ہیں اگر وہ 4 ہوں تو ان کو بھی 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا تھا، اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھتے۔ غیر موقدہ سنتیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے۔ یہاں عصر کی فرض نماز سے پہلے جن 4 رکعت کا ذکر ہو رہا ہے وہ غیر موقدہ ہیں، یعنی ان کی تاکید نہیں کی گئی۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے، یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت موقدہ نہ بنا لیں، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں جو ہیں وہ سنت موقدہ نہیں بلکہ سنت غیر موقدہ ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مدینے میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو لوگ ستونوں کی طرح دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ مسجد میں داخل ہونے والا اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں، یعنی جیسی اذان ہوتی تو سب یہ 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ مرثد بن عبداللہ رحمہ اللہ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ سیدنا ابو تمیم رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ اس نے پوچھا اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے مصروفیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ باجماعت ہوتی تھی۔ جمعے کے بعد کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے بعد نماز پڑھنے لگے تو 4 رکعت ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ جمعے کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو جائز ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا بھی درست ہے، جبکہ 4 رکعت پڑھنا قولی حدیث کی وجہ سے زیادہ بہتر اور مزید فضیلت کا باعث ہے۔ فجر کی سنتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کی اور نماز وتر کی بہت زیادہ حفاظت فرماتے تھے کہ سفر ہو یا حضر انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی 2 رکعتیں اور نماز وتر کی ادائیگی کے علاوہ اور کسی نفل نماز کے سفر میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو سفر میں ظہر کی سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر مجھے سنتیں پڑھنا ہوتی تو میں فرض نماز بھی پوری پڑھتا، یعنی قصر نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے۔ فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھنے کا جواز۔ اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت یعنی تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر بعد میں سنتیں پڑھ لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی نماز یعنی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسی پڑھی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہیں نہیں پڑھی تھیں، انہیں اب پڑھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یعنی کوئی مسجد میں جائے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے جماعت کھڑی ہو تو آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو بعد میں شروع کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے، کیونکہ جب صحابی نے یہ بتایا کہ میں چھوٹی ہوئی 2 سنتیں پڑھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اور خاموشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رضامندی، کہ ٹھیک ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یعنی بات ان کی مان لی۔ ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں سنت پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا تو فرمایا، تم نے فرض نماز کیسے شمار کیا؟ جو اکیلے پڑھی تھی یا جو ہمارے ساتھ جماعت میں پڑھی تھی؟ یعنی فرض نماز تمہاری کون سی تھی، اکیلے والی یا ہمارے ساتھ والی؟ معلوم ہوا کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے سنتیں وہاں پڑھی، کیونکہ سنتیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو پوچھا کہ جو اکیلے میں تم نے نماز پڑھی ہے وہ تمہاری فرض نماز تھی یا اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے تو وہ ہوتی؟ نمازوں کی رکعات۔ نماز فجر، اس کی رکعات ہیں 2 فرض، اس سے پہلے 2 سنتیں، کل 4 رکعتیں ہیں۔ نمبر 2، نماز ظہر، 4 فرض، اس سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 2 سنتیں ہیں، کل 10 رکعتیں ہیں۔ نماز عصر، 4 فرض۔ نماز مغرب، 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں، کل 5 رکعتیں ہوئیں۔ نماز عشاء، 4 فرض ہیں اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، کل 6 رکعتیں ہوئیں۔ نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکتے ہوں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی میں وتر پڑھ لے۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔